بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غزوۃ الرجیع حدیث نمبر 40-93 پڑھو بھائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کفار کی تکلیفیں بڑھ گئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ سے نکلنے کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، ابھی ٹھہرے رہو۔ ابھی ٹھہرے رہو۔ نصر الباری میں لکھا ہے فی الحال ٹھہرے رہو۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے؟ تو نبی کریم بس چلنے سے چلیں، آخر میں تشریح کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی امید ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک دن ظہر کے وقت آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے آواز دی کہ جو تمہارے پاس ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری بیٹیاں ہی تو ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی صحبت کا شرف ملے گا؟ استفہام نہیں ہے، ارید الصحبت یا رسول اللہ، میں بھی رفاقت چاہتا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بھی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے رفاقت ہے، تمہارے لیے رفاقت ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، میں نے ان کو ہجرت ہی کے لیے تیار کیا تھا۔ تو پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی نبی کریم ان 2 میں سے ایک اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، اور اس کا نام جدعہ تھا۔ تو پھر وہ دونوں اس پر سوار ہو کر چلے یہاں تک کہ وہ ایک غار میں پہنچے جو کہ جبل ثور میں تھا۔ پھر دونوں اس غار میں چھپ گئے۔ اس کا نام جدعہ تھا؟ تشریح میں عرض کروں۔ تو عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ کا ایک غلام عامر بن فہیرہ تھا، اور عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی تھے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی۔ عامر بن فہیرہ وہ صبح شام اس کو لے کر آتے تھے، اور صبح اہل مکہ کے ساتھ کرتے تھے، اور رات کے آخری پہر میں وہ ان دونوں کے پاس آ جاتے تھے، پھر وہ اس کو چرانے کے لیے لے جاتے تھے۔ اس طرح جو چرواہوں میں سے کسی کو بھی چنانچہ چرواہوں میں سے کوئی بھی ان کے حال پر متنبع نہ ہو سکا۔ پھر جب وہ دونوں نکلے تو عامر بن فہیرہ بھی ان دونوں کے ساتھ نکلا، اور وہ دونوں اس کو باری باری ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے یہاں تک کہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ باری باری سوار ہوتے تھے، جو عاقبان، ہاں ٹھیک، پیچھے بٹھاتے تھے، ٹھیک۔ یہاں تک کہ وہ دونوں مدینہ پہنچ گئے، اور عامر بن فہیرہ بحر معونہ کے دن قتل کر دیے گئے۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو اسامہ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے یہ خبر دی کہ جب وہ لوگ جنہیں بحر معونہ کے موقع پر قتل کر دیا گیا، اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر دیے گئے، تو ان کو عامر بن طفیل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک مقتول کی طرف اشارہ کیا، تو عمر بن امیہ نے کہا کہ یہ عامر ابن فہیرہ ہیں۔ تو عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کے بعد دیکھا کہ اس کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو آسمان اور زمین کے درمیان میں دیکھا، پھر اس کو رکھ دیا گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی خبر پہنچی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ان کی موت کی خبر دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بھائیوں کو ہمارے بارے میں خبر دے دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے اور ہم آپ سے راضی ہو گئے۔ اور تو آپ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بارے میں خبر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے بارے میں خبر دی۔ بریکٹ میں نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ان فوت ہونے والوں کے بارے میں خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان فوت ہونے والوں کے بارے میں خبر دی۔
اسی دن جو ہے ان میں عروہ بن اسما بن سلط جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور انہی کے نام پر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا گیا، اور منذر بن عمر بھی جو ہے وہ شہید ہوئے اور ان کے نام پر منذر کا نام رکھا گیا۔ شروع سے دیکھیں۔ استاذن النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور نیچے ہے اتطمع ان یؤذن لک، آپ کو اجازت دی جائے۔ اس میں لغوی بات عرض کر رہا ہوں، استاذنہ ہوتا ہے اور اذن لہ فیہ ہوتا ہے، استاذنہ ہوتا ہے، استاذن منہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا استاذن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے اجازت لی، بلکہ استاذنہ ڈائریکٹ مفعول بھی آتا ہے بغیر صلے کے۔ دوسرا اذن لہ فی ہوتا ہے، اذنہ لہ نہیں ہوتا۔ مثلا یوں کہا کہ اذن لہ ان یؤذن لک، آپ کو اجازت دی جائے۔ ہمارے ہاں یعنی یوں کہا جائے گا استاد نے مجھے اجازت دی، اذن لی فی الاستراحۃ، مجھے استاد نے سونے کے لیے اجازت دی، اذن لی فی الاستراحۃ۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ اذننی للاستراحۃ، استاد نے مجھے اجازت دی اذننی للاستراحۃ، آرام کرنے کے لیے، یہ عربی ٹھیک نہیں ہے۔ تو استاذنہ اور اذن لہ فی کذا، یہ ایک لغوی بات ہے جو ہم بولنے میں غلطی کرتے ہیں۔ آگے اشتد علیہ الاذى من کفار مکہ فقال لہ اقم، نیچے ہے اخرج من عندک، اس کا نے ترجمہ کیا کہ جو آپ کے پاس ان کو نکال دو۔ فتح الباری میں اور ارشاد الساری میں، ان دونوں نسخوں میں یہ ایک ہی دفعہ ہے اخرج من عندک، یعنی دوسرا اخرج ہے ہی نہیں، لہذا یہ ایک دفعہ ہے۔ اور اگر یہ دو دفعہ بھی ہو تو پھر یہ دونوں اخرج ہوں گے، کہ اخرج من عندک، چونکہ معاملہ بہت سنجیدہ تھا تو آپ علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو، ان کو نکال دو، چونکہ بہت ہی راز میں رکھنے کی بات تھی کہ کافروں کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ نکل رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اشعرتا، اگر اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں اخرج من عندک، تو بھی اس کے صحیح ہونے کا احتمال ہے کہ آپ خود باہر تشریف لیں، یعنی باہر آ جائیں، اخرج من عندک، اور جو آپ کے پاس ان کو ذرا کہیں ایک طرف کر دیں، پھر ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ احتمال بھی درست ہے۔ اچھا، اور نصر الباری والے نے اس کو دونوں اخرج بنایا ہے، اخرج من عندک کا بنایا ہے، اور یہ ٹھیک بھی لگتا ہے چونکہ موقع تاکید کا ہے۔ تاہم ویسے میرے دل کا میلان اس طرف ہو رہا ہے کہ دونوں برابر درجے کے ٹھیک ہیں، اخرج اور اخرج۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا دونوں میری بیٹیاں ہیں عائشہ اور اسما۔ آپ نے فرمایا اشعرتا کا معنی علمتا۔ اب دیکھو انہ قد اذن لی فی الخروج، دیکھیں یہ نہیں کہا قد اذنت للخروج، سمجھ گئے عربی کو، اذنت للخروج نہیں کہا، اذن لی فی الخروج۔ ترجمہ اس میں لام کا کریں گے، بولیں گے فی، مجھے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، یا رسول اللہ الصحبۃ، یہ اصل میں ہے کہ ارید الصحبۃ، میں بھی رفاقت چاہتا ہوں، اس لیے منصوب ہے۔ آگے الصحبۃ دونوں طرح ٹھیک ہے، اگر اس کو رفع پڑھیں گے جیسے حاشم لکھا ہوا ہے بالنصب فی الاول و بہ و بالرفع فی الثانی، دوسرے میں نصب رفع دونوں ٹھیک ہے۔ نصب ہوگا تو الصحبۃ، پھر ہوگا ارید الصحبۃ ایضا، ابو بکر میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، آپ کا یہ نصب کے ساتھ پڑھنا، اور اگر رفع کے ساتھ ہو تو بھی اعزاز ہے، لیکن اس کا درجہ تھوڑا کم ہوگا۔ پھر ہوگا لک الصحبۃ، آپ کو یہ رفاقت دے دی گئی ہے۔ آگے وحی الجدعاء، جدعاء کہتے ہیں کان کٹی، المقطوعۃ الاذن۔ کرمانی نے لغوی تحقیق کی ہے، کستلانی نے تحقیقی بات لکھی جو ان کا خاصہ ہے شروع کا، ہاشم لکھا بھی ہے۔ کرمانی نے لکھا مشتق من الجدع وهو قطع الانف والاذن ونحوه، یہ جدع سے مشتق ہے، اور جدع کا معنی ہوتا ہے ناک کان وغیرہ کا کاٹنا، لیکن کستلانی نے کہا لکنها تسمیۃ لها ولم تكن مقطوعۃ عنها، اس کے کان نہیں کٹا ہوا تھا، جدع اس کا نام تھا۔ ہمارے ہاں جیسے کسی کا نام وسیم ہوتا ہے شکل دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی، تو یہ
نام کے اوپر ضروری نہیں ہوتی کہ وہ اسم با مسمہ ہو. میں نے آپ سے سنا کسی سے سنا کہ وہ چھوٹے کانوں کی وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے کانوں کی وجہ سے اس کو جدعا کہا جاتا ہو، لیکن تاہم کان کٹے ہوئے نہیں تھے اس کے. اور یہ جدعا یہاں لغتاً استعمال نہیں ہوا کہ وہ کان کٹی ہوئی اونٹنی تھی، یہ نہیں. جیسے طالب علم نے ترجمہ کیا ٹھیک ہے، اور اس اونٹنی کا نام جدعا تھا. نام کس وجہ سے رکھا گیا تھا؟ چاہے چھوٹے کانوں کی سے رکھا گیا ہو یا ویسے ہی رکھا گیا ہو اور اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو. کان کٹے ہوئے تو تھے ہی نہیں، یہ تو کنفرم ہے. آگے اس کے جدعا رکھنے کی وجہ سے اس کے چھوٹے کان ہوں، یہ بات مجھے بھی لگتی ہے کہیں پڑھی ہے. فراقی بات دونوں سوار ہوئے. غار سور وہ بثور، اور سور پہاڑ میں ہے. سور پہاڑ کا نام ہے. بفتح المثلثہ، یعنی سا مثلثہ ہے، اس پر زبر ہوگا، سور نہیں ہوگا. جی ہاں، غار کی طرف. سفیان ثوری کو ثوری کہنے کی جو معروف وجہ ہے لوگوں میں، وہ میرے خیال میں محقق نہیں ہے، صرف معروف ہے. وہ جو مسجد میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے بایاں پاؤں داخل کر دیا، پھر کہا یا ثور، تو اس کی وجہ سے پھر وہ سفیان ثوری مشہور ہوئے. جو لکھا ہے اس کی سبب تسمیہ میں نے خود پڑھی ہے، میرے پر لکھی ہوئی ہے، اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ یہ کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو اس وقت تک کیا، بلکہ اب سے تقریباً 200 سال پہلے تک بھی میں کہوں تو ٹھیک ہوگا، یہ نیشنلٹی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا. اور پاسپورٹ رہ کر خاص مدت تک، ویزے کا اتنے مدت تک رہنا ہے، اس سے زیادہ تک نہیں رہنا. لوگ جاتے تھے پھر وہاں ٹھہر جایا کرتے تھے، اس کو ان کو کوئی روکتا نہیں تھا. تو پھر جنہوں نے مستقل رہنا ہوتا تھا تو اپنی مستقل قیام گاہ ڈھونڈ لیتے تھے کہ میں یہاں رہوں گا. جب حضرت سفیان ثوری مکہ مکرمہ میں گئے تو انہوں نے اپنا مقر اور مستقر وہاں سور پہاڑ کو بنایا. وہ دور تھا لیکن وہیں سور پہاڑ کے پاس رہتے تھے. پہاڑ تو غار اوپر ہے نا، پہاڑ تو نیچے، تو سور پہاڑ کے پاس رہتے تھے. تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے وہ سفیان جو سور والا ہے. تو وہ چونکہ وہ عالم تھے، محدث تھے، تو ان کا نام مشہور ہونے لگا. تو سفیان تو ایک عام اور کامن نام ہے، بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے. تو ما بال امتیاز کے لیے تو ان کو سفیان الثوری کہا جاتا تھا. یہ وہاں سے سفیان ثوری پڑھا ہے، جو کسی کتاب میں نے باقاعدہ پڑھا ہے. فتواریا فیہ، دونوں اس میں چھپ گئے. اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، وقت لگ جائے گا. اللہ کے نبی چھپے ہیں، حالانکہ آپ اگر نہ بھی چھپتے آپ کا قتل ہونا ممکن نہیں تھا. اس لیے کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ فریضہ نبوت ادا کرے، اور جب تک فریضہ نبوت ادا نہ ہو دنیا سے وہ جاتا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی پر ابھی قرآن اتر رہا تھا، ابھی تو اترا نہیں. کئی پیش گوئیاں آپ کے ساتھ ہوئی تھیں، ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. مثلا سورۃ الروم کی پیش گوئی وہ ہوئی تھی کہ سایغلبون، کیا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یہ چند سالوں میں ابھی غالب آئیں گے، اور ابھی تک وہ غالب نہیں آئے تھے. یہ تو قرآن کی پیش گوئی ابھی تک باقی تھی. تو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں. آپ کو بھی 100% یقین تھا کہ مجھے یہ قتل نہیں کر سکتے، کہ ابھی قرآن کا اترنا باقی تھا، ان پیش گوئیوں کا باقی. پھر آگے یہ بھی لکھنا کہ اس دن ہوگا جس دن مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے، یعنی اس دن مسلمانوں کی بھی خوشی ہوگی. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں آگے ہونا تھا جو بدر میں ہوا، اور بدر ہجرت کے بعد ہوا ہے. تو یہ باتیں ابھی باقی تھیں جو اللہ کے نبی کے بھی علم میں تھیں. لیکن پھر بھی آپ چھپ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے. یہاں یہ نہیں چلتا کہ یہ ولی ہے، یہ بزرگ ہے، نبی سے بڑی تو کوئی ولایت نہیں. تو یہاں اس لیے کہ الگ سے نظام اسباب سے ماورا ہیں. پھر بھی آپ نے اعلیٰ درجے کے اسباب اختیار کیے کہ آپ پاؤں کے پنجوں پر چلتے رہے، انگلیوں کے پنجوں پر. پورا پاؤں بھی آپ نہیں رکھتے تھے، کھوجیوں کو پتہ نہ چل جائے، اور پنجے سے پیر نہیں پہچانا جاتا. اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے جب آپ پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو صدیق اکبر نے کندھے پہ اٹھا لیا. اس قدر احتیاط. پھر 3 دن تک آپ چھپے رہے، جو یعنی واقعی جو دنیا کے حقیقی اسباب ہوتے نا، فرضی بھی نہیں، اسی طریقے سے اسباب اختیار کیے. پھر جب آپ مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو آپ نے غیر معروف راستہ اختیار کیا، معروف راستہ نہیں اختیار کیا. پھر اتنا جیسے کوئی ڈرا ہوا ہوتا ہے مثلا، حالانکہ آپ کو کیا ڈر تھا، زندگی سکھا رہے تھے. پھر آپ پہلا دن پورا، جب آپ نکلے ہیں وہاں سے صبح نکلے ہیں سوموار کے دن، تو آپ پورا دن چلتے رہے ہیں، راستے میں کلولہ نہیں کیے، ٹھہرے نہیں ہے کہیں، مسلسل چل. اس لیے کہ پہلے دن میں خطرہ زیادہ ہے، چونکہ ابھی تک مکہ کے قریب ہیں، ابھی قریب ہیں. ایک دن سفر کرنے کے بعد مکہ سے دور نکل گیا، سفر بھی، راستہ بھی غیر معروف، اب امن ہو گیا. تو وہ دوسرے دن کا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چٹان نظر آئی، اب تھوڑا آرام کر لیں. تو وہ اپنے ساتھ جو پوستین تھی وہ بچھاتے ہیں، چرواہے کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ پانی دودھ لے کر آتے ہیں. وہ شریبہ حتی رضیت والی جو روایت ہے کہ دودھ حضور نے پیا، دل میرا خوش ہوا. یہ دوسرے دن ہوا، پہلے دن نہیں ہوا. یہ تو یہ توارا یا میں سمجھایا گیا. فکان
اور یہ بھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم نیک آدمی ہیں، یہ شیطان بڑا دھوکہ لگاتا ہے، ہم صلحاء علماء ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی، لہذا ہم جا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ پوری گاڑی ہی سمندر میں گر جائے، دریا میں گر جائے، ہماری نہیں گرے گی، کیونکہ اللہ کا شکر ہم سارے علماء ہیں۔ اسی طرح کوئی اور بڑا حادثہ ہو گیا، چھت گر گئی، نیچے آ کے مار گئے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اوروں کا شاید ہو سکتا ہے۔ آدمی نا اپنے ساتھ استثناء رکھتا ہے ہمیشہ، نہیں ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے ویسے، اور پھر آنکھ کھلتی ہے، اس تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے 6 بچے تھے، 3 اس میں سے 3 یا 4 عالم تھے اور 2 حافظ بن رہے تھے، اور ایک ان کی بہن تھی، وہ خود پورا باشرہ تھا، مجھے معلوم نہیں کہ عالم تھا یا عالم نہیں تھا، لیکن 12 شرح تھا، 3 یا 4 بیٹے عالم اور 2 حافظ بن رہے تھے۔ وہ ان کو گاڑی میں لے کر جا رہا تھا، راستے میں ابھی تھا تو بہت بڑی نہر کے قریب سے گزر رہا تھا، پوری گاڑی اندر چلی گئی نہر کے اندر، اور لاشیں ملی سب کی، حالانکہ اس میں سارے حفاظ تو معصوم تھے، ویسے بھی چھوٹے بچے حفظ کر رہے تھے، اور 4 علماء تھے، اور ان کا باپ کی زیادہ قربانی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح فارغ کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں باپ کے فضائل ہے نا، جو اپنے بیٹے کو حافظ بنے اللہ اس کو یہ دے گا، جو بیٹے کو حافظ بنے اللہ اس کو یہ دے گا۔ بچے کے کم فضائل ہیں حافظ بننے کے، باپ کے زیادہ ہیں، اس لیے کہ قربانی تو باپ دیتا ہے، جو اپنے بچے کو اس عمر میں جب وہ دنیاوی تعلیم یا دنیا کے کسی دھندے میں ڈال سکتا ہے اور وہ اس کو دین کی طرف لگا دیتا ہے، تو اصل تو اس کے جگر کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ باپ کتنا صالح ہوگا، وہ باپ اور علماء اور طلباء حفاظ سمیت نہر کے اندر گر گئے اور لاشیں باہر نکلی، انہوں نے وہ پوری گاڑی باہر نکالی، صف ہو چکے تھے۔ اس لیے ان دھوکوں میں نہیں رہنا چاہیے، شیطان ڈالتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ تھوڑا استثنائی معاملہ ہوگا، میں ایسا نہیں ہوں، جب ہو جاتا ہے پھر آنکھ کھلے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح انسان سمجھنا چاہیے، اور دنیا کو اسباب کی دنیا سمجھنا چاہیے۔ فقان عامر بن فہیرہ غلاما، عامر بن فہیرہ غلام تھے، عبداللہ بن طفیل، یہ درست نہیں ہے، جی لکھا فی الکتب المشہورۃ کالاستیعاب، مشہور کتابیں 3 ہیں نا، ایک الاصابہ اور ایک اسد الغابہ اور ایک الاستیعاب فی معرفت الاصحاب لابن عبد البر۔ تو استیعاب فی کتب مشہورہ جیسا کہ الاستیعاب، انہوں نے لکھا طفیل بن عبداللہ، اور یہاں پر فتح الباری والے نے لکھا کہ ھذا مقلوب والصواب طفیل بن عبداللہ، یہ قلب ہو گیا اس میں۔ اچھا آگے، فیصبح ویصبح فیدلج الیہما، یدلج رات کے آخری حصے میں ان کے پاس آتے تھے، جب چرواہے بکریاں چرا کے چلے جایا کرتے تھے، ثم یسرح، پھر چرانے لے جاتے تھے۔ آگے پچھلے اور اگلے کے سرسری کیسے مل جائے؟ فکان یروح بها ویغدو علیہم۔ وعن ابی اسامہ، اس کا آتا ہے پیچھے حدثنا عبید بن اسماعیل پر، کہاں ہے عبید بن اسماعیل؟ اوپر اسی روایت میں دیکھیں، حدثنی عبید بن اسماعیل، تو وعن ابی اسامہ ہو گیا، تو یہ حدیث مرسل ہے، مرسل ہے، اسی لیے مصنف نے اس کو ما قبل سے جدا کر کے لکھا ہے، عطف ڈال کر، وعن ابی اسامہ، یہ واضح ہو جائے، لیمیز الموصول من المرسل، تاکہ مصنف یہ بتا دے کہ مرسل اور موصول روایت میں تمیز ہو جائے۔ آگے کا ثم وضع، اگلے صفحے پر، پھر ان کو زمین پر رکھ دیا گیا، وضع سے مراد آگے الی الارض ہے۔ فأتی النبی خبرہم، ان کی خبر حضور تک پہنچی، فتح الباری کسلانی دونوں نے لکھا ہے، خبرہم بأن اللہ اخبرہ بذلک علی لسان جبریل۔ لہٰذا اس طرح کے تمام مقامات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر معلوم ہو جاتی تھی، جیسے یہ واقعہ ہے، اس میں سے بعد ہمارے اہل بریلوی مسئلہ کے بھائی یہ استدلال کرتے ہیں، دیکھو حضور غیب جانتے تھے، بہت ساری باتیں آپ نے ایسی بتائی ہیں، ان سب کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی پر وحی اترتی تھی، اگرچہ وہاں نہ لکھا ہوا ہو کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا، لیکن اس میں محذوف ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے پتہ چلا۔ فتح الباری والے اور ارشاد الساری والے تو بریلوی دیوبندی زمانے کے لوگ نہیں ہیں نا، بریلوی اور دیوبند کی تقسیم سے تو آج سے 100-150 سال 200 سال پہلے کی ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ فتح الباری اور کستلانی والوں کے زمانے میں تو یہ باتیں نہیں تھیں، وہ کسی مسئلہ کی تائید میں، اگر موجودہ آج کوئی مسئلہ تقی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی بتایا گیا، تو بلا شبہ یہ اتہام ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کہ اپنے مسئلہ کی تائید میں تشریح کر دی ہے، لیکن ان لوگوں کو تو اتہام نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جہاں بھی اس طرح غیب کی بات آ جائے تو آپ دیکھ لیں گے تمام محدثین وہاں لکھتے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا، لہٰذا ان تمام روایات سے ان کے علم غیب استدلال کرنا اس طرح بھی درست نہیں ہے کہ سابقہ محدثین تو یہ مطلب نہیں سمجھتے تھے، جو بریلوی دیوبندی کا اختلاف بھی نہیں تھا۔ فنعاہم، پھر آپ نے ان کو موت کی خبر دے دی، فاخبرہم عنہا، یہاں ایک بڑی ضروری بات ہے، قد سألوا ربهم فقالوا، نہ پیچھے، فنعاہم فقالا،
پھر یہ کہا ان اصحابہم قد اصیبوا وانہم قد سألوا ربہم، یہ حضور کی بات چل رہی ہے، فقالوا ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضینا عنک ورضیت عنا۔ آگے یہاں بشرا کے مطابق فاخبرہم عنہم بھی حضور کی بات چل رہی ہے، اس کے بعد آگے دو کامیں آ رہے ہیں، یہ تسامح ہے کتابت کی، یہ ہے نا بما رضینا عنک ورضیت عنا، یہاں پر دو کامیں ختم ہو جاتے ہیں، یہ علامت جو ہے نا وہ جو دو کاموں والی عنہم کے جو بعد ہے وہ رضیت عنا کے بعد ہے، جیسے کہ فتح الباری میں الاملاء و ترکیم کے ساتھ اس کی بالکل صراحت ہے۔ فاخبرہم عنہم، یہاں اس کے آگے جو دو دیے ہوئے ہیں اس کی بجائے یہاں فل سٹاپ ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے، اب بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ جو احمد کو اشکال ہو رہا تھا۔ اچھا اصیب یوم دن، یوم دن سے یوم بئر معونہ ہے اسی طرح اخبارہم کا فاعل یہ اللہ تعالیٰ نکالے نا، فاخبرہم کا فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا ان کے بارے میں، یعنی صحابہ کو بتایا ان قتل ہونے والوں کے بارے میں۔ پیچھے تو دعا چل رہی نا، صحابہ کرام نے دعا کی تھی کہ ان کی عدد تو عروہ بن اسما بن سلت یہ معطوف علیہ ہے، اور آگے منذر بن عمر اسی کے اوپر عطف ہے، فسمی عروہ بہ، پھر عروہ بن زبیر بن عوام کا نام انہی عروہ بن اسما بن سلت کے نام پر رکھا گیا، اور منذر بن عمر بھی شہید ہوئے، سمیہ بہ منذر بن زبیر، پھر منذر بن زبیر کا نام بھی اسی پر رکھا گیا۔ فتح الباری کے لحاظ سے یہ سمیہ بھی نہیں ہے، یہ سما بھی ہی ہے، آگے منذرن ہے جس نے نصب علی اقامت المجرور مقام الفاعل، یہ سما بھی منذرن فتح الباری کے والے سے صیغہ معروف ہے، سما کا فاعل زبیر بن عوام ہے اس لیے منذرن منصوب ہوگا، اور فتح الباری میں یہاں اس لفظ میں اور بھی کئی احتمالات لکھے ہیں جن کو مزید دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے اگلے حدیث ہے 40-94، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کانت النبی بعد الرکوع شہر، اور 40-95 یہ حدیث میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ گزری ہوئی ہے، اور 40-96 یہ بھی گزری ہوئی ہے، اس میں البتہ ایک بات ہے، 40-96 کی دوسری سطر میں ہے قال کذب، اس کذب کا معنی جھوٹ بولنا نہیں، اس کا مطلب ہے قسطلانی لکھا ہے اخطأ، اور اس کے نیچے والی لائن میں وبینہم، یہ وہ حالیہ ہے، اور آگے فظہر کا معنی علی غالب ہونا، ای غلب، قسطلانی لکھا ہے علی، مراد یہ ہوگا کہ کفار نے معاہدہ توڑ دیا اور دھوکے سے شہید کر دیا۔